السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 37 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتی یعملہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو یعنی مسلمان کو کسی گناہ کی آر دلائے گا، اسے شرمسار کرے گا، شرم دلائے گا، تو وہ خود بھی وہی کام کر کے مرے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت میں یہ بتلایا گیا کہ جو شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ کی آر دلاتا ہے، یعنی مقصد نصیحت کرنا نہیں ہے، برائی سے روکنا نہیں ہے، بلکہ اس کے کسی گناہ پر جو اس سے سرزد ہوا اس پر اس کو شرمسار کرنا، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی کو بھی آر دلانے والے نہ ہوں، اس لیے کہ اگر وہ گنہگار ہے تو میں بھی ملائکہ میں سے نہیں ہوں، گناہ اگر اس سے ہوا ہے تو گناہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا پورا امکان موجود ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے گناہوں پر آر دلانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ کوئی کسی کو اس کے گناہ پر آر نہ دلائے۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہی گناہ میں بھی کر سکتا ہوں، اور اسی طرح اگر وہ گنہگار ہے تو میں بھی گناہگار ہوں، مجھ سے بھی بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے بعض گناہ اوپن ہو جاتے ہیں اور بعض کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث عن بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ، اخرجہ ابو داود وغیرہ۔ بعض بن حکیم اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں سنا کر لوگوں کو ہنساتا ہے، اس پر ہلاکت ہے، پھر اس پر ہلاکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جھوٹی باتیں سنا کر لوگوں کو جو لوگ ہنساتے ہیں اس شخص کے لیے یہ وعید بیان کی کہ اس کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے۔ تو جو لوگ لوگوں کو جھوٹ بول بول کر ہنسانے والا ہو اس کے لیے ویل ہے، یعنی ایسے شخص کو اپنے اس عمل کی بدولت جہنم میں جانا پڑ جائے گا، اور ایسا شخص قابل سزا ہے۔
جھوٹی باتیں سنا کر لوگوں کو ہنسانا کیا ہے؟ وہ جو لوگ فرضی لطیفے بناتے ہیں اور پھر جھوٹے لطیفے بنا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ملا نصیر الدین کے لطیفے اور اسی طرح شیخ چلی کے لطیفے اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں، تو اخباروں میں، رسائل میں اور اسی طرح مختلف جگہوں پر یا بیٹھک میں، بیٹھنے کی جگہ میں، دوستوں کی محفلوں میں لوگ ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں لطیفے سنا سنا کر ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے، یعنی اس کے لیے جہنم ہے اور اس کو جہنم کی سزا بھگتنا ہوگی۔ جھوٹ بولنا تو قرآن و سنت میں اس کے تعلق سے یہی بیان ہوا کہ جھوٹ بولنا ہر حال میں گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جیسے اگلے باب میں اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرامین، آپ کی مزید احادیث آ رہی ہیں۔ جھوٹ بولنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، مگر اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہے اور لوگوں کو دلچسپی اور دل لگی کے سامان مہیا کرنا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بات بتلائی کہ جو لطیفے سنائے، جو اس قسم کے مسخرے پن کرے اور لوگوں کو ہنسائے، تو ایسے بندے کے لیے جہنم ہے۔ اور ویسے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ کیوں؟ کہ جو اللہ کے عذاب قبر میں ہیں اور قیامت کے دن کی جو پریشانیاں ہیں، پل صراط پر سے گزرنے کی جو پریشانی ہے اور جہنم میں گر جانے کی جو پریشانیاں ہیں، تو اس بنا پر اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کرتے ہوئے زیادہ تر تم رو، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں، اور بہت کم ہنسو۔ لیکن لطیفے سنانے والا، مسخری حرکتیں کرنے والا خود بھی ہنستا ہے اور لوگوں کو بھی ہنساتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا اور مسکراہٹ اور تبسم، اور ایک ہے کہہ کے مار مار کر ہنسنا، تو یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور پھر جو لوگ اس قسم کی باتیں لوگوں میں بیان کریں جو جھوٹ پر مبنی ہوں، اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس مسخری باتوں سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہنسائیں، لہذا اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم جھوٹ موٹ میں اور مسخرے پن اور مسخری حرکتیں کر کر کے لوگوں کو ہنسائے نہیں، بلکہ جھوٹ سے گریز کریں اور وہ کہیں جو سچ ہو اور حقیقت پر مبنی ہو۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر له۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تو نے غیبت کی ہو، اب غیبت جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اللہ رب العالمین نے غیبت کے تعلق سے ہمیں بتلایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کرنے والا کیا یہ پسند کرے گا
کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کرے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے تعلق سے ہم پیچھے بھی احادیث بیان کر چکے ہیں۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں بیان کرنا، لوگوں میں عام کرنا، یہ اس کی غیبت ہے، اور اگر فی الواقع اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں تو پھر یہ اس کے اوپر بہتان بازی ہے۔ بہتان بازی ہو یا غیبت ہو، دونوں اپنی جگہوں پر گناہ کبیرہ ہیں۔ یہاں اس روایت میں روایت سندن ضعیف ہے، جبکہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، اللہ اس کے گناہ ختم کر دے۔ اور اسی طرح گناہوں سے توبہ کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جب گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو بندہ ان لوگوں سے باقاعدہ معافی بھی مانگے جن کے ساتھ کسی قسم کی وہ زیادتی کر چکا ہے۔ اس روایت میں بتلایا گیا جس کی غیبت کی اب اس کے لیے مغفرت طلب کرو، اللہ سے اس کے لیے بخشش کا سوال کرو۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال الی اللہ ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ مبغوض وہ ہیں جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو بندہ بات بات پر لوگوں سے جھگڑے کرنے والا ہو، اللہ کے نزدیک ایسا بندہ، ایسے لوگ زیادہ مبغوض ہیں، یعنی ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ کا ان پر غصہ ہوتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے میں شدت اور حد سے تجاوز کرنا، لڑائی جھگڑے میں شدت اختیار کرنا اور حد سے تجاوز کرنا، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ حد سے زیادہ جھگڑے کرنے والے، بات بات پر بازو چڑھا لینے والے، لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا دینے والے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح شدت اور حد سے تجاوز کرنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ ہاں، اپنے حقوق کے حصول کے لیے جائز حد تک جھگڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی جائز حد تک، حدود کو پامال نہیں کرنا، اپنا حق وصول ضرور کرنا ہے، لیکن لڑائی مار دھڑائی ہرگز نہیں کرنا۔ لڑائی جھگڑے میں کیا ہوتا ہے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا، دو کزن ہیں، اسی طرح دو ہم اپنے آپ میں چچا زاد بھائی ہیں، دونوں کا جائیداد پر، زمین پر جھگڑا ہے۔ ایک کہتا ہے میرا اتنا حصہ، دوسرا کہہ رہا ہے میرا اتنا حصہ۔ اب دونوں نے لڑائی جھگڑا کیا، ایک قتل ہو گیا اور دوسرا مقتول، ایک قاتل ہوا دوسرا مقتول ہوا۔ اب ایک کو جیل کی ہوا کھانی پڑ گئی اور دوسرا قبر میں پہنچ گیا۔ تو اپنا حق وصول ضرور کرنا ہے، مگر لڑائی جھگڑے کو اختیار نہیں کرنا، بھلے ہی وہ مخالف فریق حق لے جائے مگر لڑائی جھگڑے تک نہیں جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بندوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہوں، جھگڑے کرنے والے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا بعض لوگوں کی یہ عادت سی ہوتی ہے کہ بات بات پر بازو چڑھا لینا اور جھگڑا کرنا شروع کر دینا، چاہے وہ عورتوں میں سے ہوں یا مردوں میں سے ہوں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ رب العالمین نے الد الخصم کے متعلق فرمایا، یہاں اس روایت میں الفاظ ہیں ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض بندہ وہ ہے جو الد الخصم ہے، زیادہ جھگڑالو۔ اور قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کا برا ہونا بیان کیا ہے جو ظاہری طور پر تو بات اچھی کر جاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سخت جھگڑالو ہوں۔ اور یہ جھگڑالو کرتے کیا ہیں؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پلٹتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد کرنے کی، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں اور نسل کو تباہ کرنے کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کرنے والوں کو، مفسدین کو، فسادیوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، جو زیادہ جھگڑالو ہوں، سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والے ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک ایسے بندے مبغوض ہیں، اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نرم مزاج بنائیں، اچھے اخلاق والا بنائیں، اور لڑائی جھگڑے سے، گالم گلوچ سے، بری حرکتوں، بری عادتوں سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم نہ لطیفے جوک سنیں، نہ لوگوں کو لطیفے اور جوک سنائیں، نہ ہم لطیفے جوک اور مسخرے پن کر کر کے لوگوں کو ہنسائیں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اسے اس کے گناہ پر آر نہ دلائیں۔ ہاں، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علیحدہ میں اپنے بھائی کو گناہ سے باز آ جانے اور گناہ کو چھوڑ دینے کی تلقین کریں، بلکہ آر دلانے کی بجائے اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ خالق، اللہ مالک ہمیں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پر عمل کرنے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو عام کرنے، نشر کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلائے گا، پیارے نبی کی اسے دعا ہے کہ جس نے میری حدیث سنی، اس کو سمجھا اور اس کو آگے پھیلایا، اللہ وحدہ لا شریک اسے تر و تازہ رکھے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے قرآن، اس کو نشر کریں، اس کو عام کریں، اور علماء قرآن و سنت کا ادب و احترام کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔